یہ جو قادیانی شخص کا کیس تھا ان کے پاس، جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی، یہ دو رکنی بینچ تھا جس میں ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اور دوسری ان کے ساتھ جج تھیں جسٹس مسرت ہل۔ 295B ڈی فائلنگ ایٹسیٹرا آف ہولی قرآن، قرآن پاک کی کون سی آیات کو کوٹ کیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 44 کوٹ کی گئی، یعنی کہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے۔ دفعہ 20 کی شک بی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ اس کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے روین دائر کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم دوستو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک قادیانی شخص کا کیس تھا ان کے پاس، اور اس کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسے ریمارکس دیے کہ جس کے بعد انہیں مسلسل سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قادیانی شخص کا کیس تھا ان کے پاس، جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی، قادیانی شخص کا، اس کا کیس تھا کیا اور اس میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا اور کیا ایسے ریمارکس دیے کہ جس کے بعد وہ تنقید کا نشانہ بن گئے اور ایک سوشل میڈیا پر اس کے بعد طوفان مچا ہوا ہے۔ تو آج ہم اس کیس کی ڈیٹیل پر بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پر کوئی ایک بھی ایسا ویلاگ نہیں ملے گا جس میں واقعہ کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے کیا۔ تو آج ہم اس طرح سے یہ ویلاگ کریں گے کہ آپ کو پورے معاملے کی سمجھ لگ جائے۔ تو بات یوں ہے کہ کیس کو شروع کرتے ہیں کہ ایک قادیانی شخص ہے جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی، اس نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں، اور اس پٹیشن میں اس نے استدعا کیا کی، اس نے مانگا کیا، اس کی مانگ یہ تھی کہ میرے خلاف جو چارجز لگائے گئے ہیں FIR میں، ان چارجز کو حذف کیا جائے اور مجھے بیل دی جائے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف، قادیانی شخص کے خلاف الزام کیا تھا اور اس الزام کی بنیاد پر اس کے خلاف چارجز کون سے لگائے گئے تھے FIR میں۔ تو اس شخص پر الزام یہ تھا کہ اس نے تفسیر صغیر کی پرنٹنگ کی ہے اور اس کے بعد تفسیر صغیر کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو تفسیر صغیر کیا ہے؟ تفسیر صغیر دراصل قرآن پاک کا ایسا ترجمہ اور ایسی تفسیر ہے جو قادیانیوں نے اپنے مطابق کی ہوئی ہے۔ یہ پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے کچھ حصے کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ جو پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر قادیانیوں نے اپنے مطابق کیا ہوا ہے اسے وہ بلاتے ہیں تفسیر کبیر، اور یہ جو چھوٹا حصہ ہے، جو شارٹر ورژن ہے، جو انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنے مطابق کی ہوئی ہے، اسے وہ بلاتے ہیں تفسیر صغیر۔ تو تفسیر صغیر کی پرنٹنگ کا اور ڈسٹریبیوشن کا اس شخص پر الزام تھا، اور اس کی بنیاد پر جو اس کے خلاف دفعات لگائی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی دفعہ اس کے خلاف لگائی گئی تھی پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ کی کلوز 7 اور 9 کے تحت، یہ پہلی دفعہ اس پر لگائی گئی تھی، کیونکہ یہی مین دفعہ تھی۔ اس کے مطابق یہ جو تفسیر صغیر ہے اس کو پرنٹ کرنا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا قانوناً جرم ہے۔ پھر جو دوسری دو دفعات لگائی گئی تھیں وہ اسی کی بنیاد پر لگائی گئی تھیں، وہ ڈائریکٹ دفعات نہیں لگائی گئی تھی، اور وہ دفعات تھیں پاکستان پینل کوڈ کی۔ دوسری دفعہ لگائی گئی تھی پاکستان پینل کوڈ کی 295B۔ 295B کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا جی، 295B ڈی فائلنگ ایٹسیٹرا آف ہولی قرآن۔ Whoever willfully defiles, damages or desecrates a copy of holy قرآن۔ اب یہاں پر دیکھیں 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں انگلش کے، ان کا اردو ترجمہ تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اردو ترجمہ کرنے کی۔ پہلا لفظ لکھا ہوا ہے whoever willfully defiles۔ defiles کا مطلب ہوتا ہے گندا کرنا اردو میں۔ اگلا لفظ لکھا ہوا ہے ڈیمیجز، ڈیمیجز کا مطلب خراب کرنا۔ تیسرا لفظ لکھا ہوا ہے ڈیسیکریٹس، ڈیسیکریٹس کا مطلب ہوتا ہے، آپ اس کی ایک مثال لے لیجئے، جیسے کہ جلانا۔ تو جو کوئی قرآن پاک کو گندا کرتا ہے، خراب کرتا ہے یا جلاتا ہے، اے کاپی آف دا ہولی قرآن آر آف این ایکسٹریکٹ دیئر فرام، یعنی کہ ضروری نہیں پورا قرآن ہو، چاہے قرآن کا کچھ حصہ ہو۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی مختلف سورہ علیحدہ بھی مل جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین اکثر آپ کو علیحدہ فارم میں ملتی ہے، الگ فارم میں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا آر آف این ایکسٹریکٹ دیئر فرام، or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purpose shall be punishable with imprisonment for life۔
تو اس کی اگر میں آپ کو پورا کا پورا مطلب بتاؤں اردو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی قرآن پاک کی کسی بھی طریقے سے بے حرمتی کرتا ہے اس کے خلاف یہ سیکشن لگے گا 295B، اور اسے سزا کیا دی جائے گی؟ عمر قید کی اسے سزا ملے گی۔ یہ دوسرا الزام تھا اس قادیانی شخص مبارک احمد ثانی پر، یعنی دوسری دفعہ تھی جو لگی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اور اس پر لگی ہوئی تھی اور وہ تھی 298C۔ تو 298C کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 298C دیکھیے گا، پرسن آف قادیانی گروپ ایٹسٹرا کالنگ ہمسیلف اے مسلم آر پریچنگ آر پروپیگیٹنگ ہز فیتھ۔ تو یہ میں پڑھ رہا ہوں، اینی پرسن آف قادیانی گروپ آر دا لاہوری گروپ ہو کال دیم سیلفز احمدی، کوئی بھی ایسا شخص جو قادیانی گروپ کا ہے یا لاہوری گروپ کا ہے جو کہ اپنے آپ کو احمدی بلاتے ہیں، اور بائی اینی ادر نیم، یا وہ کوئی بھی اور نام اپنا رکھ لیں، ہو ڈائریکٹلی آر انڈائریکٹلی پوزز ہمسیلف اے مسلم، جو کہ ڈائریکٹ طریقے سے یا انڈائریکٹ طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اور کالز اور ریفرز ٹو، یا بلائے یا اپنے آپ کو ظاہر کرے، ہز فیتھ ایز اسلام، اپنے یعنی مذہب کو اسلام بلائے، اور پریچز آر پروپوگیٹ ہز فیتھ، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے یا اس کی اشاعت کرے، اسے پھیلائے، اور انوائٹس ادرس ٹو ایکسیپٹ ہز فیتھ، یا دوسروں کو یہ دعوت دے کہ وہ اس کے مذہب کو قبول کریں، بائی ورڈز ایدر اسپوکن آر ریٹن، اور بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن، ایسے الفاظ جو بولے جائیں یا لکھے جائیں، اور ان اینی ادر مینر وٹس ایور آؤٹ ریجز دا ریلیجیس فیلنگز آف مسلمز، یا کسی بھی اور طریقے سے جو جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine۔ تو اسے 3 سال کی سزا دی جائے گی اور ساتھ اسے جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ یہ ہے جناب 298C۔ تو یہ 3 دفعات لگائی گئی تھی اس قادیانی شخص مبارک احمد ثانی پر، جس پر یہ الزام تھا کہ وہ تفسیر صغیر کو پرنٹ کر رہا ہے اور اسے پھیلا رہا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ کیس سننے کے بعد فیصلہ کیا دیا؟ سپریم کورٹ نے جناب ان تینوں دفعات کو تو حذف کر دیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس شخص پر یہ تینوں دفعات تو لگتی ہی نہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، اور اس پر دفعہ لگتی کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے مطابق جو اس شخص پر دفعہ لگتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی دی کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932، یہ انہوں نے کہا اس کا سیکشن 5، یہ جو دی کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1932 ہے، اس کا سیکشن 5 سپریم کورٹ نے کہا کہ لگتا ہے اس قادیانی شخص پر، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا سیکشن 5 اس لا کا، اس کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ ہے 6 مہینے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ تو آلریڈی 13 مہینوں سے قید میں ہے، لہٰذا ہم اس کی بیل بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ لگی کہ اس پر دفعات لگائی گئی تھی 3، جو تینوں سپریم کورٹ نے حذف کر دیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر وہ تینوں دفعات نہیں لگتی، لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ کو دفعہ بتائی، سیکشن 5 بتایا دی کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ 1932 کا، یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ اس شخص پر لگتا ہے، اور اس کے مطابق سزا کتنی ہے؟ 6 مہینے، اور یہ تو آلریڈی 13 مہینوں سے اندر ہے جیل کے، لہٰذا اس کی ہم بیل ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کو نہیں سن رہے تھے، بلکہ یہ 2 رکنی بینچ تھا، جس میں ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے اور دوسری ان کے ساتھ جج تھیں جسٹس مسرت ہلالی، جو کہ سپریم کورٹ کی جج ہیں۔ تو یہ 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ کا جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ سنایا، یہ فیصلہ سناتے ہوئے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو کوٹ بھی کیا، یعنی کہ صرف قانون کے مطابق یہ فیصلہ نہیں سنا دیا، بلکہ سپریم کورٹ نے بیچ میں قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو کوٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ تو قرآن پاک کی کون سی آیات کو کوٹ کیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 کو کوٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 40 کو کوٹ کیا سپریم کورٹ نے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 99 کو کوٹ کیا سپریم کورٹ نے۔ اس کے بعد سورہ النحل کی آیت نمبر 44 کوٹ کی گئی۔ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کوٹ کی گئی۔ اس کے بعد سورہ الحجر کی
آیت نمبر 9 کوٹ کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو کوٹ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا، اور صرف فیصلہ نہیں سنایا بلکہ قرآن پاک کی ان آیات کو کوٹ کرنے کے بعد کچھ ریمارکس بھی دیے۔ اب یہ جو ریمارکس دیے ہیں نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، یہی وجہ بنے ہیں تنقید کی۔ یعنی جو فیصلہ سنایا وہ تو الگ تھا، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ وہ فیصلہ سناتی اور یہ ریمارکس نہ دیتی جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، سوشل میڈیا پر کوئی بھی تنقید نہ ہوتی۔ لیکن یہ جو ریمارکس دیے ہیں صرف ان کی بنیاد پر سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو سب سے ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ یہ ریمارکس کون سے ہیں۔ یہ جو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ان کو میں اردو میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، یعنی کہ ہو بہو وہی الفاظ ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہیں۔ تو ریمارکس کیا دیے یہ آپ کے سامنے ہیں جناب، یہ دیکھیے گا۔ قرآن شریف میں مذکوریہ اصول کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 20 کی شق اے طے کرتی ہے کہ شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، اور دفعہ 20 کی شق بی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ آئین کی دفعہ 22 یہ لازم اور مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ریمارکس دیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس کے بعد کچھ اور بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ اگر ریاست کے حکام صرف قرآن شریف پر عمل اور آئین پر غور کرتے اور قانون کا جائزہ لیتے تو مذکورہ بالا جرائم کے متعلق FIR درج نہ کرائی جا سکتی۔ اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل نمبر 1054L بابت 2023 کو اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے، اور مترجہ حکم نامہ کو منسوخ کرتے ہوئے درخواست گزار کے خلاف عائد کی گئی فرد جرم سے پنجاب تباعت و ضبط قانون 2011 کی دفعہ 7 ماہ دفعہ 9 اور مجموعہ تعزیرات کی دفعات 298C اور 295B کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ اور ریمارکس تھے۔ اب دیکھیں میری کیا رائے ہے اس پورے معاملے پہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری کوئی رائے نہیں ہے، نہ تو میری سپریم کورٹ کے حق میں رائے ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے خلاف رائے ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی لاجک سے بتا دیتا ہوں کہ میری رائے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میری رائے سپریم کورٹ کے خلاف کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کو کوٹ کیا ہے، تو میری کیا جرت کہ ایک ایسا فیصلہ جس میں قرآن پاک کی آیات کو کوٹ کیا گیا ہو میں اس کے خلاف بات کروں۔ اب یہ تو ہو گئی بات، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کیوں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات نہیں کر رہا، کیونکہ سپریم کورٹ نے بہت ساری آیات قرآن پاک کی کوٹ کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اب میں اس فیصلے کی پھر حق میں کیوں بات نہیں کرتا۔ حق میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی آیات کوٹ کی ہیں کیا وہ ان آیات کو درست کانٹیکسٹ میں کوٹ کر پائی ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں کوئی اسکالر تو نہیں ہوں۔ تو کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان آیات کو درست کوٹ کیا گیا ہے یا نہیں، اسی لیے میں ان کے حق میں بھی بات نہیں کر سکتا سپریم کورٹ میں۔ تو اس پر جو بہتر تبصرہ ہے وہ صرف علماء کرام کر سکتے ہیں، جو مستند علماء کرام ہیں، جو ان کا تبصرہ ہوگا اسی کو ہمیں معتبر سمجھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اسی کو معتبر سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی جناب اس کیس کے حوالے سے ساری کی ساری بات۔ اب آ جائیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے اس کیس پہ۔ جناب اس کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے روین دائر کر دی گئی ہے، اور اس روین کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ آج 25 فروری ہے اور کل 26 فروری کو اس کی دوبارہ سماعت ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کل 26 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ ایک اور ضروری بات ہے کہ جماعت اسلامی نے درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے اپیل دائر کی ہے روین کی، اس میں ہمیں ایز اے پارٹی شامل کیا جائے۔ یہ جماعت اسلامی نے پلی کی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے پلی رکھی ہے۔
تو یہ دو بہت ضروری پیش رفت ہوئی ہیں جو کہ تازہ ترین ہیں اس کیس میں۔ ایک روین دائر کرنا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اور دوسرا جماعت اسلامی کی طرف سے یہ درخواست دینا کہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ کی اس روین والی درخواست میں پارٹی بنایا جائے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کل اس کیس کے سلسلے میں کیا بنتا ہے۔ تو جو بھی پیش رفت ہوگی دوبارہ میں اس پر ایک ویلاگ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔